السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک سپیچ کی ہے، ایک خطاب کیا ہے، اور اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب بھی موجود تھے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی اہم ترین گفتگو کی ہے چیف آف آرمی سٹاف۔ اور اس کے علاوہ جن جن چیزوں کے اوپر انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میرے پاس اس ٹائم موجود ہیں کہ کیا پاکستانی قوم کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور جس جس موضوع پہ انہوں نے بات کی ہے وہی موضوع تو پچھلے 27 سال سے عمران خان صاحب پاکستانی قوم کو بتاتا آ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو جدوجہد، جو بیانیہ، جو موقف رہا ہے پاکستان کے بارے میں، اور جو کل کی سپیچ ہے آرمی چیف کی، سیم مماثلت رکھتی ہے، ایک ہی قسم کی وہی الفاظ نئے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ آئیں ذرا ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے کیا پیغام دیا ہے، کس کس کو پیغام گیا ہے، اور کس قسم کا پیغام تھا۔ سب سے پہلے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ازل سے لے کے آج تک، یعنی کہ ازل میں کہوں گا کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو لالی پاپ، چاہے وہ سیاسی حکمران ہوں یا چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا فوجی حکمران ہوں، انہوں نے جو ایک سٹوری سنائی ہے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو، وہی سٹوری دن بدن کوئی بھی آنے والا نیا شخص، نیا حکمران سنا کے چلا جاتا ہے۔ کیا اس سٹوری کے بارے میں پاکستان کو نہیں پتا ہے؟ کیا اس سٹوری کا ذکر پاکستان کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں ان میں نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے، سب کو پتا ہے۔ پھر پاکستان کیسے پیچھے رہ گیا؟ اب بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے پاکستان کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے اور بڑی فصلیں پاکستان میں اگتی ہیں، مالٹا اور چاول ہے، پاکستان میں بہت سے قدرتی وسائل ہیں۔ خاص کر کے انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے کہ بلوچستان میں بہت سے قدرتی وسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرومائٹ، گرینائٹ، ماربل اور کوئلہ، اس قسم کے انہوں نے ذکائر کا ذکر بھی کیا ہے کہ معدنیات سے بھرپور ہے پاکستان، قدرتی وسائل سے بھرپور ہے، اور اتنے وسائل ہیں پاکستان میں، پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی طاقت نہیں روک سکتی پاکستان کو ترقی کرنے سے۔ یہ وہاں پر انوار الحق کاکڑ صاحب بھی بلوچستان میں موجود تھے، بلوچستان کے جو وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم، اور آرمی چیف صاحب بھی۔ تو جب یہ آرمی چیف صاحب ارشاد فرما رہے تھے تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ مالٹا، چاول اور قدرتی وسائل، کرومائٹ، کوئلہ، گرینائٹ، ماربل وغیرہ کا پاکستانی عوام کو نہیں پتہ ہے؟ بلوچستان کے عوام کو نہیں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ بس یہ جو وسائل ہیں کس کے لیے مفید ہیں؟ کیا پاکستان کے لیے مفید ہیں یا چند اشرافیہ کے لیے مفید ہیں؟ پھر آگے کہتا ہے جی جو آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی پوٹینشل ہے۔ تو یہی تو عمران خان صاحب کی تقریر میں بھی اکثر یہ باتیں سننے کو ملی ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، 4 موسم ہیں، سمندر موجود ہے پاکستان کے پاس، پہاڑ ہیں، زرخیز زمین ہے، قدرتی وسائل ہیں، بارشیں ہیں، فصلیں ہو رہی ہیں، اور گنے کی فصل ہے، چنے کی فصل ہے، ہر قسم کی فصل۔ یہی تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہے
اور یہی جو اس سے پہلے حکمران تھے وہ بھی کہتے رہے، اور یہ جو آرمی چیف صاحب کل آپ نے کہا، یہ آپ سے پہلے بھی آرمی چیف صاحب جتنے بھی رہے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ پھر بتائیں کہ پاکستان میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود پاکستان پیچھے کیسے رہ گیا؟ خاص کر کے جب آپ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں سونے کے ذخائر ہیں، ریکارڈک کے خزانے ہیں، زمین کے نیچے پیٹرول ہے اور ہوائیں بڑی سہانی ہیں، اس کے علاوہ جب آپ یہ لولی پاپ اور یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بلوچستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود پاکستان پیچھے کیسے رہ گیا۔ یہ سوال ابھی بھی قائم ہے، آپ کے بعد آنے والے بھی چیف یہی تمام سٹوریز اور کہانیاں سناتے رہیں گے، یہ ہر آنے والے نئے سلیبس میں بھی ہوگی اور ہر بک میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں بھی ہوگی، اور بچے بھی پڑھیں گے، نوجوان بھی پڑھتے رہیں گے، آنے والی نسلیں بھی پڑھتی رہیں گے۔ لیکن پاکستان پیچھے کیسے رہ گیا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اس سوال کا جواب نہ آپ دے پائیں گے، نہ آپ سے پہلے والوں نے دیا ہے، نہ آپ کے بعد آنے والوں نے دینا ہے۔ پھر جناب کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور اب بریک لگ چکی ہے پاکستان کو۔ جناب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ترقی کو بریک لگی ہے کس نے لگائی؟ یہی تو موقف عمران خان صاحب کا تھا، یہی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے جوانی میں بڑے ہو رہے تھے اور پاکستان بھی ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، تو 60 کی دہائی کی تو وہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سے لوگ مطلب کہ ترقی کر رہے تھے اور باہر سے لوگ پاکستان میں کام کرنے آتے تھے، اور پاکستان کسی سے مقروض نہیں تھا، کسی سے قرض نہیں لیتا تھا۔ تو یہ اچانک بریک کس نے لگائی ہے؟ عمران خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بریک لگائی کس نے؟ 4 سال تو عمران خان کو حکومت ملی ہے، اس سے پہلے تو جو 75 سالہ ہسٹری ہے اس میں عمران خان صاحب نے کبھی حکومت نہیں کی، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں 60 کی دہائی میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، تو اب پاکستان کو بریک کس نے لگائی؟ پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کون سے ایسے لوگ جنہوں نے ایسے غلط فیصلے کیے اور لوگ مسلط کیے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی ترقی کو بریک لگ چکی ہے؟ یہ بھی سوال ایسے کا ایسا ہی ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا، نہ پیچھے والے بتا پائیں گے، نہ آگے والا کوئی آنے والا بتائے گا، نہ سر آپ بتا پائیں گے۔ پھر آپ نے بات کی کہ جو گلہ بانی ہے، جو گلہ بانی یعنی کہ پالتو جانور پالنے کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، تو اس میں بڑا مفید ہوتا ہے، وہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، لوگوں کو گلہ بانی کرنی چاہیے۔ یہی تو عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مرغیاں پالو۔ عمران خان صاحب نے 1 مرغا 5 مرغیاں جو تھا وہ ایک سکیم بھی نکالی تھی کہ اپنا NIC دکھا کے، کارڈ دکھا کے مرغیاں پالو۔ تو یہی وہ جب بات کرتے تھا عمران خان تو اس ٹائم تنقید کی جاتی تھی کہ یہ معیشت کو سنبھالیں گی مرغیاں، یہ کٹے معیشت کو سنبھالیں گے، جو کٹوں کے اوپر فنڈ سبسڈی دی گئی تھی تو دودھ کے حوالے سے اور جانوروں کے حوالے سے۔ تو آج جب آپ نے یہ بات کی تو اس حال کے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا ود وزیر اعظم جو تالی نہ بجا رہا ہو، سب نے تالیاں بجائیں۔ تو کیا اب جانور ہی معیشت کو سنبھالیں گے؟ یہ سوال ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی یہ موقف ہوتا تھا کہ مرغیاں پالیں، غریب لوگ جو ہیں ان کو جانوروں، مویشیوں اور پالتو جانوروں کے ساتھ فائدہ ہوگا، وہ مزید ان کی گروتھ کریں، ان کی نسل افزائی کریں۔ تو آج آپ نے بھی وہی بات کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات کی کہ کلمہ کی بنیاد پر 2 ریاستیں قائم ہوئی، ایک ریاست طیبہ اور دوسرا ریاست پاکستان۔ ریاست طیبہ مطلب مدینہ کی ریاست۔ تو عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کا ذکر تو عمران خان صاحب بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے تو کلمے کا ذکر کیا، کلمے کے معنی سمجھانے کی کوشش کی قوم کو کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پھر آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ عمران خان صاحب نے رشتہ بتایا کلمے میں کہ یہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہی تو عمران خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی وہی بات کی ہے کہ
2 ہی ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آئیں۔ عمران خان صاحب اور آج کا جو یہ کل کی تقریر ہے اس میں بالکل 100% مماثلت ہے، کوئی ایسی الگ بات آپ نے بھی نہیں کی۔ جو آج سے پہلے عمران خان صاحب نے جتنی باتیں کی ساری مماثلت ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہاں پر ایک اور چیز انہوں نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے سوشل میڈیا پر غلط خبروں کو فروغ دیا جاتا ہے، رجحان پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا وجود، اپنی ساخت کھوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے آرمی چیف جو مایوس نظر آئے ہیں، وہ ان کی بات بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جناب سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ غلط خبریں بھی آتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ غلط خبریں بناتے ہیں پھر ان کو آگے فروغ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ سچ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے جو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا ہے، جو کنٹرولڈ میڈیا پہ نہیں دکھایا جا سکتا، جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے طاقتور قوتوں کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے۔ اس سچ کو، اس ویژولز کو، ان ویڈیوز کو، ان پکچرز کو پاکستان کے عوام سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کس کے پاس ہے؟ سوشل میڈیا حکومت کے پاس نہیں ہوتا ہے، سوشل میڈیا انتظامیہ کے پاس نہیں ہوتا ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ بیوروکریسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، عدلیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سوشل میڈیا 24 کروڑ عوام کے کنٹرول میں ہے، اور آپ 24 کروڑ عوام کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے، ان کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو زبانیں نہیں کاٹ سکتے، ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے۔ یہ سوشل میڈیا ہے، اور آپ کی ناراضگی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ جو ریاست وجود جو اپنا ساخت ہے وہ کھوتی جا رہی ہے، اور صرف سوشل میڈیا کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اس میں جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کے حکومتیں ہیں، جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ جو ظلم اور جبر کی داستان سوشل میڈیا میں دکھائی گئی پچھلے 16-17 ماہ میں یا پچھلے کئی سالوں سے، وہ کئی بار پاکستان کے مین سٹریم کنٹرول میڈیا نے نہیں دکھائی۔ یہ وہ ظلم اور ستم ہے جو مین سٹریم میڈیا کنٹرولڈ ہو جاتا ہے اور نہیں دکھاتا ہے، اور پیمرا ان کے لائسنس کینسل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ میڈیا کی جو سوشل میڈیا کی آواز ہے یہ عام لوگوں کی آواز ہے۔ اب بات کرتا ہوں کہ ریاست وجود کیسے کھو رہی ہے۔ تو آئین ٹوٹا تو ریاست نے وجود کھویا، آئین تو اب عام لوگوں نے نہیں توڑا ہے سر، سوشل میڈیا کے لوگوں نے نہیں توڑا ہے آئین کو۔ آئین کو توڑنے والے حکمران ہیں، آئین کو توڑنے والے طاقتور لوگ ہیں۔ بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں سے پوچھیں جا کے اسلام آباد میں، جب وہ اپنی آواز بلند کرنی آئی، جب اپنے جو ان کے اغوا کا جو ہوئے ہیں، جو ان کے اپنے پیارے ان کی آواز بلند کرنے آئیں، تو جس طریقے سے ریاست نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر شیلنگ کی، ان کو مارا پیٹا، ڈنڈے مارے، ان ماؤں بہنوں سے پوچھیں کہ ریاست کا وجود کہاں پر ہے اس ٹائم۔ پھر عدالتوں کے بڑے بڑے فیصلے آئے، بڑے بڑے فیصلے عدالتوں کے آئے اور اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ تو ریاست تو ایسے وجود کھو رہی ہے جناب اپنا۔ پھر 12 سے 14 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، پڑھے لکھے نوجوان جنہوں نے پاکستان چھوڑا، اور وہ اب دوسرے ممالک میں جا کر ان کی ترقی کا حصہ بنیں گے۔ تو ریاست تو ایسے وجود کھو رہی ہے۔ صرف اس میں سوشل میڈیا کا کردار تو نہیں ہے۔ یہ سوال آپ پوچھیں ان لوگوں سے، آپ طاقتور ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان اداروں سے پوچھیں، اس حکومت سے پوچھیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک غیر آئینی سیٹ اپ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو آوازیں دبائی جا رہی ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا سے تو ریاست کی ساخت کمزور نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں پیچھے ادارے بھی موجود ہیں، اس میں پیچھے حکومتیں بھی موجود ہیں، اس میں پیچھے بہت سے طاقتور لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی تقریر جتنی تھی
یہ بالکل زبردست تھی، عمران خان صاحب کی تقریر کے ساتھ مماثلت کرتی تھی، عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ مماثلت کرتی ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کب سے کہ یہ ریاست اپنا وجود کھو دے گی اگر آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہوئی، اگر عدالتوں کے نظام کی بالادستی نہ ہوئی، اگر آئین کے اوپر نہ چلے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی امتحان اور بھی باقی ہیں اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔